بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ جناب، نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ نور مقدم کی بہن سارہ مقدم، جن کا ایک میسج سامنے آیا ہے، ویڈیو میسج ہے یہ، اور اس میسج میں آواز اتنی کم ہے، بہت غور سے سننا پڑا ہے کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں اور کیا مطالبہ کرنے جا رہی ہیں۔ لیکن سارہ مقدم، آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلے منظر عام پر اس وقت آئی تھیں، اب سے کچھ دنوں پہلے ایک احتجاج ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر۔ یہ احتجاج ہوا تھا جس میں نہ صرف سارہ مقدم بلکہ ان کے بھائی یعنی نور مقدم کے بھائی بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے جو بیل کے حوالے سے اپلیکیشن دائر کی گئی ہے ظاہر جعفر کے والدین کی جانب سے، اس کو رد کرنے کا مطالبہ اس پلے کارڈز میں کیا ہوا تھا۔ گفتگو بھی انہوں نے کی تھی اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اب دوبارہ سے سارہ مقدم ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا بیان دیا اور کیا مطالبہ کیا، اس کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے انہوں نے شکریہ ادا کیا، ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کیس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے، ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے، ماننا بھی چاہیے کہ یہاں پر قیامت بھی گزر جائے تو اگلے دن سب بھول جاتے ہیں۔ جتنا بڑا واقعہ کیوں نہ ہو جائے، 3-4 دن بعد ہر بندہ اس کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، کیونکہ اتنی ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک اتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کبھی اس چیز میں لگ جاتا ہے انسان، کبھی اس چیز میں لگ جاتا ہے، اور جس کے ساتھ وہ اندھوناک واقعہ ہوا ہوتا ہے، وہ انہونی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو انصاف کب ملے گا۔ پاکستان میں سوری ٹو سے یہ حقیقت ہے اور ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ جب کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، نہ صرف اس کو انصاف ملے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اجتماعی ذمہ داری ہونی چاہیے، اس سوسائٹی کی، اس کلچر کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے، ظالم کو سزا ملنی چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ خود لوگوں کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، آپ میرے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کو بار بار آ کے اپنی اس کہانی کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اور یقین جانیے جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہی اس کا درد سمجھتا ہے۔ اور میں جو گفتگو ملاحظہ کر رہا تھا سارہ مقدم کی، اس میں واقعی میں وہ درد محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے زخم ابھی تک ہرے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید ہرے ہوں گے، کیونکہ ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ ظاہر جعفر کے والدین کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو دلائل ان کے وکیل کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، جو گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یا میں جتنے لائر سے یا جو لاء کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، تو ایک سمجھ رہے ہیں کہ اس کیس میں، ضمانت کے کیس میں ایج ملے گا، ظاہر کے والدین کو ایج ملے گا، ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو پٹیشن میں باتیں رکھی ہیں وہ شاید عدالت اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ضمانت کو منظور کر لے۔ تو اسی وجہ سے سارہ مقدم ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ احتجاج میں انہوں نے آرگنائز کیا تھا، پلے کارڈز انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ اب ان کا جو ویڈیو میسج ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جناب، ویڈیو میسج میں وہ سب سے پہلے شکریہ ادا کر رہی ہے ان تمام لوگوں کا، ان تمام حضرات کا، ان تمام لوگوں کا جو کہ نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہیں، جو نور مقدم کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس واقعے کو ابھی بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ واقعہ ہوا، گرفتاریاں ہو گئی، نہیں، صرف گرفتاری نہیں، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ جو ظاہر جعفر نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اور اس کے لیے، اور یہ بات خواجہ حارث نے بھی، جو کہ ظاہر جعفر کے والدین ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، عدالت میں کہا کہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے اس پوری سماعت کو ان کیمرہ کیا جائے۔ ان کیمرے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سماعت کے دوران جو بات چیت ہو، جو ریمارکس ہوں عدالت کے، جو دلائل ہوں، وہ میڈیا تک نہ پہنچے۔ خیر، وہ آگے پھر نور مقدم کو یاد کرتی ہیں، سارہ مقدم، وہ کہہ رہی ہیں کہ نور کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے، ہمیں ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر سکے ہیں کہ نور ہماری زندگی سے چلی گئی ہے۔ پھر آگے وہ بات کرتی ہیں جو میں اکثر اپنے ویلاگز میں کرتا ہوں، میں اکثر اپنے ویلاگز میں وہ بات کو مینشن کرتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو درد نور مقدم کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کو، اس کے لواحقین کو، اس کے دوستوں کو، اس کے جاننے والوں کو محسوس ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی شخص، میں تو یہ دعا کرتا ہوں دشمن کو بھی یہ درد، یہ لمحات نہ دیکھنے کو ملیں، نہ محسوس کرنے کو ملیں۔ یہ واقعی میں بہت زیادہ
ایک دردناک کیفیت ہوتی ہے، تو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو ہم پر گزری ہے وہ کسی پر گزرنی نہیں چاہیے. جن لمحات سے ہم گزر رہے ہیں وہ لمحات کسی پر بھی نہیں آنے چاہیے، اور واقعی میں اس بات سے ان کے درد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر وہ آگے آتی ہیں، جو ان کا ایک فائنل میسج ہوتا ہے، وہ اس طرف آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب آئیں، نور مقدم کی یاد میں آئیں، اور اس کو آپ پروٹیسٹ کہہ لیں یا جو آپ مرضی چاہے کہہ لیں، کیونکہ اس کو انہوں نے واضح نہیں کیا کہ یہ پروٹیسٹ ہے یا پھر اس کی یاد میں ہم گیدر ہو رہے ہیں یا اس کو انصاف دلانے کے لیے ہم گیدر ہو رہے ہیں. 27 ستمبر جو کہ منڈے غالباً پڑ رہا ہے، 27 ستمبر کو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے سب جمع ہوں 4:30 بجے، اور نور مقدم کو انصاف دلانے کے لیے اپنی اپنی کوششیں کریں یا ایٹ لیسٹ گیدر ہوں. شاید نور مقدم کے گھر والوں کو یہ دیکھ کے تسلی ہوگی کہ وہ نور مقدم کو انصاف دلانے میں وہ اکیلے نہیں، وہ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں. ویسے تو بہت سارے لوگ اس واقعے کو اب بھول گئے ہوں گے، یہ کیونکہ پاکستان میں پے در پے اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ کچھ واقعات واقعی مٹی تلے دب جاتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ واقعہ زندہ ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اپڈیٹ اپنے ناظرین تک پہنچاؤں، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے ویورز کا جو کہ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، میری طرح چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ضرور ملے. تو جناب ایک یہ میسج نور مقدم کی بہن سارہ مقدم کا سامنے آیا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے، درخواست کی ہے لوگوں سے، اپنے ان کو دیکھنے والوں کو جو انہوں نے میسج دیا ہے کہ آپ جمع ہوں اسلام آباد پریس کلب کے باہر. 4:30 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا 27 ستمبر غالباً، میں بھی چیک کروں گا، میں نے ڈائری نہیں دیکھی، غالباً 27 ستمبر کو سماعت بھی ہے، نور مقدم کے حوالے سے سماعت بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں لیکن نور مقدم کی زاہد جعفر کی پیشی اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں کلپریٹس ہیں ان کی پیشی ہوگی. تو غالباً شاید 27 ستمبر کو سماعت بھی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیٹ رکھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اگر ڈیٹ ہوتی تو لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی، لیکن 27 ستمبر میری نظر میں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن شاید نور مقدم کے کیس کی سماعت 27 ستمبر کو ہے. اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے جب بھی اس کیس کی کوئی تاریخ پڑتی ہے تو میں ڈائری میں لکھ لیتا ہوں، اس کو تھورلی میں لے کے چل رہا ہوں نور مقدم کے کیس کو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈیٹس پڑھ رہی ہیں یا جن ڈیٹس پر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں. تو جناب ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کیونکہ سارہ مقدم کے انداز گفتگو، ان کا لہجہ دیکھ کے واقعی بہت افسوس ہوا. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس کرب سے، کس کیفیت سے اس وقت گزر رہی ہیں، اور میں اپنی ویڈیوز میں اکثر کہتا ہوں اور انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ جو درد، جو کرب ہم محسوس کر رہے ہیں کوئی پاکستانی فیملی کو نہیں اس سے گزرنا چاہیے. ان کی دعا ہے یہ، اور انہوں نے امید کا اظہار بھی یہ کیا ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک کیس آپ کے سامنے ہے اس میں انصاف نہیں ملے گا، نور مقدم کو انصاف نہیں ملے گا، ظاہر جعفر اس کی فیملی کو سزا نہیں ملے گی، تو واقعی اس طرح کے واقعات نہیں رک سکتے ہیں. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا زینب والا واقعہ، اس میں پوری پاکستانی قوم یکجا ہو گئی تھی، ایک ہو گئی تھی، زینب کو انصاف دلانے کے لیے سب یکجا ہو گئے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے والا حادثہ، عابد ملہی والا واقعہ، جو کہ جس نے ریپ کیا تھا ایک خاتون کا اور بچوں کو ہیراس کیا تھا، اس میں پوری قوم یکجا ہو گئی تھی. یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ امیروں کے بچے جو کہ اپنے نشے میں، طاقت کے نشے میں، پیسے کے غرور میں کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں، اور ان کے ماں باپ بغیرتی کا انداز اپناتے ہوئے بولتے ہیں کوئی بات نہیں یار، زیادہ پی لی ہوگی اس لیے مار دیا. ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، بننا چاہیے. تو یہ میرا میسج تھا جناب سارہ مقدم کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی. ویڈیو کیسی لگی ضرور آگاہ کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.